تمام جماعت کو یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج کا سیشن واقعی بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہیوسٹن ٹیکسس میں 7 نومبر کو ہوئی حاضر امام کی ملٹی فیتھ کمیونٹی کے ساتھ ایک خاص ملاقات کی۔ بالکل، اور اس نشست نے سنا ہے کچھ بہت اہم اور دلچسپ سوالات پوچھے گئے۔ جی وہی، اور ہمارے پاس اس ملاقات کے سوال و جواب سیشن کی کچھ خاص باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذرائع سے ملی ہیں۔ ہاں، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ امام کے بالکل وہی الفاظ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن جو جوابات کا خلاصہ ہم تک پہنچا ہے وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوال جواب کا تھوڑا گہرا جائزہ لیں۔ صحیح، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے کیا معنی ہیں، کیا امپلیکیشنز ہیں۔ تو چلیں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ایک بڑے عالمی مسئلے پر تھا۔ پوچھا گیا کہ اسماعیلی کمیونٹی نے دنیا بھر میں خاص طور پر شام میں اتنا انسانی کام کیا ہے۔ جی ہاں، شام کی مثال دی گئی۔ لیکن فلسطین کے لیے کوئی خاص مدد یا اسماعیلی قیادت کی طرف سے کوئی آفیشل موقف کیوں سامنے نہیں آیا؟ یہ تو آج کل ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ فوراً ایک بہت ہی آپ کہیں حساس موضوع کو چھیڑتا ہے، سیاست اور انسانی خدمت کا تعلق، خاص کر مذہبی قیادت کے لیے۔ تو امام کا جواب کیا تھا اس پر؟ دیکھیں، جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق امام کا جواب ان کی اور ان کے والد صاحب کی جو غیر سیاسی یعنی اے پولیٹیکل اپروچ ہے اس پر مبنی تھا۔ اچھا، انہوں نے واضح کیا کہ ان کی توجہ سیاست کے بجائے دین پر مرکوز ہے، اسی لیے وہ کوئی آفیشل پوزیشن یا موقف نہیں لے سکتے۔ اور پھر انہوں نے کچھ عملی مشکلات کا بھی اشارہ دیا، جیسے کہ اگر کچھ کریں بھی، کوئی ہسپتال بنائے تو شاید وہ تباہ کر دیا جائے۔ مطلب یہ ایک غیر واضح سا اشارہ تھا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ تو ایک زمینی حقیقت کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی بالکل، گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ سوال تو انسانی خدمت کا تھا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے غزہ کی تعمیر نو میں مدد کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور انہوں نے اس پر ہاں کہا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوگی۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ لیکن اس جواب کا جو سب سے اہم نقطہ تھا نا، وہ انسانیت پر تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بچوں کا قتل چاہے کسی بھی طرف سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ بالکل۔ جنگ بری چیز ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ موجودہ امن کب تک رہے گا، اس پر بھی غیر یقینی کا اظہار تھا، خاص کر ٹرمپ کے جانے کے بعد کے حوالے سے کچھ بات ہوئی۔ لیکن امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ یہ برقرار رہے۔ مگر بنیادی پیغام یہی تھا کہ جنگ ہر حال میں ناقابل قبول اور بری چیز ہے۔ تو گویا غیر سیاسی رہتے ہوئے بھی انسانی ہمدردی اور مدد کا پہلو موجود ہے۔ جی بالکل، فوکس انسانیت پر ہے، سیاست پر نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب کمیونٹی کے اندرونی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال تھا جو یقیناً بہت سے خاندانوں سے متعلق ہوگا۔ جی، وہ تھا جماعت خانے یعنی JK میں غیر اسماعیلی ملٹی فیتھ خاندان کے افراد کی شمولیت کے بارے میں۔ ہاں، یہ تو آج کل بہت اہم موضوع ہے۔ سوال پوچھنے والے نے اپنی مثال دی کہ وہ ایسٹر پر اپنی کرسچن بیوی کے ساتھ چرچ جا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ جماعت خانے میں عبادت کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ انکلوسیوٹی یعنی سب کو شامل کرنے کا ایک بنیادی مسئلہ اٹھایا گیا۔ بالکل صحیح، اور اس سوال کو رپورٹ کے مطابق امام نے بہت اچھا سوال قرار دیا۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ سوال پہلے بھی کچھ بار سنا ہے، تو جواب یہ تھا کہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ کام ہو رہا ہے؟ جی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملٹی فیتھ خاندان کے افراد کو زیادہ شامل کیا جائے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ ہاں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور اس کے حل کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمیونٹی بدلتے ہوئے حالات جیسے بین المذہب شادیاں ان کو ایکنالج کر رہی ہے۔ یہ یقیناً بہت سے خاندانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اس پر سوچا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی سے تھوڑا ہٹ کے لیکن روایت اور عمل سے جڑا ایک اور سوال تھا۔ جی، گھروں میں امام کی تصویر لگانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ لازمی ہے، خاص طور پر بیڈ رومز میں۔ اکثر ایسی چیزوں پر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ہو جاتی ہیں، اور یہاں جواب بہت واضح اور سیدھا تھا۔ کہا گیا ہے کہ یہ بالکل لازمی نہیں ہے۔ بالکل لازمی نہیں؟ جی نہیں، اور پھر بتایا گیا کہ اس پر تھوڑا سا مذاق بھی ہوا۔ امام نے مسکراتے ہوئے کچھ یوں کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری تصویر آپ کے گھر میں ہے۔ اچھا۔ جس پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ تو اس سے نہ صرف بات واضح ہو گئی بلکہ ماحول بھی ہلکا پھلکا ہو گیا اور وہ غلط فہمی دور ہو گئی۔
جو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو۔ وہ واقعی ایک دلچسپ لمحہ ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں عبادات کی طرف۔ ایک سوال روزہ اور نماز سے متعلق تھا۔ پوچھا گیا کہ اسماعیلی رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھتے اور دن میں 5 وقت کی نماز کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یہ بھی تو بہت عام سوالات ہیں۔ جی بالکل، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس پر وضاحت کی گئی کہ بہت سے اسماعیلی روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ امام کے والد صاحب بھی ہر رمضان روزہ رکھتے تھے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ ان کے مطابق اسماعیلیوں کو روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی، آپ جتنی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کوئی پابندی نہیں۔ اور اس پر بھی تھوڑا مذاق شامل تھا جب کہا گیا کہ دن میں صرف 5 بار کیوں جب آپ پورا دن عبادت کر سکتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ تو اس جواب میں وہ لچک یعنی فلیکسیبلٹی اور شخصی اختیار پرسنل چوائس کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ یعنی یہ فرد پر منحصر ہے۔ جی، کہ روحانی عمل ایک ذاتی سفر بھی ہے۔ جی، وہ 5واں سوال تھا، ہے نا؟ بالکل، 5واں سوال، اور یہ تھا اسماعیلی عقیدے میں نماز کی حیثیت کے بارے میں۔ سوال بڑا واضح تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ جی، سوال یوں تھا کہ کیا آپ اسماعیلی عقیدے میں نماز کو عبادت کی ایک شکل کے طور پر شامل کرنے کا امکان دیکھتے ہیں؟ بظاہر تو سیدھا سوال لگتا ہے، لیکن ہے کافی گہرا۔ ہاں واقعی، اور اس کا جواب بھی جو رپورٹ ہوا کافی واضح تھا۔ امام نے تسلیم کیا کہ یہ سوال ان سے بہت بار پوچھا گیا ہے، اور ان کا جواب تھا یہ آ رہا ہے، دیٹ از کمنگ۔ یہ آ رہا ہے یعنی جی، یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ واقعی؟ ہاں، یہ مستقبل میں ایک ممکنہ تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اسماعیلی طریقے میں نماز کو باقاعدہ شامل کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کی موجودہ اشکال میں ایک بہت نمایاں اضافہ یا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مذہبی روایات بھی وقت کے ساتھ کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق بدل سکتی ہیں، ایوالو ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو عبادات کی بات ہوئی۔ اب تھوڑا ذاتی اور عملی زندگی کے چیلنجز کی طرف آتے ہیں۔ جی، ایک سوال تھا کام اور زندگی کے توازن کے بارے میں۔ آج کل کی جو مصروف زندگی ہے، اس میں خاندان کے ساتھ یہ بیلنس کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ جو تقریباً ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ تو ہر ایک کا سوال ہے۔ اس پر امام کی ہدایت بہت واضح اور عملی تھی۔ انہوں نے کہا خاندان پہلے آتا ہے۔ فیملی فرسٹ۔ جی، فیملی فرسٹ۔ زندگی کو جماعت خانہ، کام اور خاندان کے درمیان متوازن رکھنا چاہیے، لیکن خاندان کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ مشورہ یہ تھا کہ خاندان مل کر کام کرے اور بچوں کو وہ بہترین اقدار یعنی ویلیوز دیں جن پر والدین متفق ہوں۔ یہ والدین کا متفق ہونا اہم ہے۔ جی، اور جو بات اس نصیحت کو اور خاص بناتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس سے ذاتی تعلق کا اظہار کیا۔ کہا کہ وہ خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی پوزیشن میں ہیں اور اس جدوجہد، اس اسٹرگل کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت ریلیٹیبل بات ہے۔ اور ساتھ ہی صحت کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ صحت مند رہیں، ورزش کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک مکمل ہولسٹک نقطہ نظر ہے زندگی کا۔ یہ واقعی بہت قیمتی نصیحت ہے، خاص کر جب یہ ذاتی تجربے پر مبنی ہو۔ اچھا، اسی خاندان کے موضوع پر ایک اور سوال تھا جو پہلے والے انکلوسیوٹی کے نقطے سے بھی جڑتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ملٹی فیتھ خاندان میں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے؟ یہ بھی آج کل بہت عام صورتحال ہے۔ جی ہاں، یہاں بھی امام کا مشورہ بنیادوں پر زور دیتا تھا۔ کہا گیا کہ عقیدے کی مضبوط بنیاد اور مستحکم مشترکہ احساس یعنی اسٹرانگ میوچل بیس سے شروعات کریں۔ مشترکہ احساس؟ جی، والدین کے درمیان مشترکہ اقدار ہوں جن پر وہ بچوں کی تربیت کر سکیں، پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ یعنی ان پر چھوڑ دیں؟ جی، اس اپروچ میں احترام ہے اور بچوں کو اپنی شناخت اور عقیدے کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا موقع دینا شامل ہے۔ یہ اسی انکلوسیوٹی والے نقطے سے جڑتا ہے، نہ صرف جماعت خانے میں بلکہ گھر کے اندر بھی دوسرے عقائد کا احترام اور بچوں کے لیے اختیار۔ بالکل، یہ دونوں باتیں شمولیت اور ملٹی فیتھ پرورش آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی لگتی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب تھوڑا موضوع بدلتے ہیں۔ یہ سوال ہیوسٹن کے لحاظ سے بہت متعلقہ تھا، شاید فوسل فیولز اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں۔ انرجی کا موضوع۔ ہاں، لگتا ہے سوال پوچھنے والے خود آئل اور گیس کے شعبے سے تھے اور شاید اپنی ملازمت کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع پر بھی جواب کافی متوازن تھا۔
کہا گیا کہ تیل اور گیس کی مانگ ابھی بھی موجود ہے، لیکن مستقبل میں ہم قابل تجدید توانائی یعنی رینیوبل انرجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تاہم یہ تبدیلی فوری نہیں ہوگی۔ یعنی ایک دم سے نہیں؟ جی نہیں، ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ تیل اور گیس کا سورج بہت آہستہ آہستہ ڈھلے گا۔ The sun will set very slowly، خاص طور پہ گاڑیوں کے لیے۔ اچھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیوسٹن تو آئل اور گیس کے لیے صحیح شہر ہے۔ یہ تو ہیوسٹن والوں کے لیے بات تھی۔ جی، تو اس جواب میں موجودہ حقائق اور مستقبل کے رجحانات دونوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انرجی ٹرانزیشن کو مانا گیا ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ یہ شعبہ ایک دم ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ اور متوازن نظریہ ہے۔ اچھا، بالکل آخر میں ایک ہلکا پھلکا سوال پوچھا گیا جس سے امام کی ذاتی زندگی کی بھی جھلک ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ پوچھا گیا کہ آپ اگلی کون سی میراتھن دوڑ رہے ہیں؟ اوہ، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، تو جواب تھا کہ بوسٹن میراتھن تو نہیں، نیو یارک میراتھن کے لیے بھی اب دیر ہو چکی ہے۔ مزید کہا گیا کہ ان کی عمر میں وہ سال میں بس ایک ہی میراتھن کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ ہیوسٹن میراتھن میں دلچسپی ظاہر کی کیونکہ وہ جنوری میں ہوتی ہے اور اسماعیلی سینٹر کے پاس سے گزرتی ہے۔ اچھا، تو شاید اگلی ہیوسٹن میراتھن؟ کون جانے، لیکن اس قسم کے سوال و جواب سے نا قیادت کو ایک انسانی سطح پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے مشاغل، ان کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک۔ جی ہاں، یہ انہیں کمیونٹی کے لیے اور زیادہ قریب محسوس کراتا ہے۔ تو یہ تھیں ہیوسٹن میں ہوئی اس ملٹی فیتھ ملاقات کی کچھ اہم باتیں اور ان کے جوابات کا خلاصہ، جیسا کہ ہم تک پہنچا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے عالمی مسائل جیسے فلسطین، مذہبی تہوارات جیسے روزہ اور نماز، ذاتی زندگی کے چیلنجز جیسے ورک لائف بیلنس اور مستقبل کے رجحانات جیسے رینیوبل انرجی، ان سب پر بات ہوئی۔ بالکل، موضوعات بہت متنوع تھے اور اس پوری گفتگو سے کچھ بنیادی خیالات اور اصول واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے امامت کی مستقل غیر سیاسی روش، دین اور خاندان پر مرکزی توجہ، تمام اراکین کے لیے خاص کر ملٹی فیتھ خاندانوں کے لیے شمولیت بڑھانے کی خواہش اور کوشش، عبادت کے معاملات میں شخصی اختیار اور لچک کی اہمیت، اور وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے اور اپنانے کا رجحان جیسے توانائی کے شعبے میں اور شاید مستقبل میں عبادت کے طریقوں میں بھی۔ یہ سب نکات بہت اہم ہیں، اور یہ سب سن کر اور سمجھ کر میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ وہ کیا؟ یہی کہ آج کی اس گلوبلی جڑی ہوئی اور تیزی سے بدلتی دنیا میں مذہبی رہنما اور ان کی کمیونٹیز وہ روایت کی پاسداری، جدیدیت کے تقاضے، بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیاں اور اپنے ماننے والوں کی ذاتی، سماجی اور روحانی ضروریات کے درمیان یہ توازن آخر کیسے قائم رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ہاں، یہ مختلف سوالات اور ان کے جوابات جو ہم نے آج ڈسکس کیے وہ اسی مسلسل کوشش اور کشمکش کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب مزید سوچ سکتے ہیں۔